إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کی لائق و سزاوار ہے، جو اکیلا پوری دنیا کا خالق و مالک مربی و پالنہار ہے۔ وہ رب العالمین جو عطا اسمائیوں کی اونچائیوں کو جانتا ہے، وہ سمندروں کے طغیانی سے واقف ہے، وہ ذرے ذرے کو اپنے علم کے مطابق محیط کیے ہوئے ہے، جو کن کے ذریعے سے پوری زمین کو فنا کر سکتا ہے، جو بادشاہ کو گداگر اور گداگر کو بادشاہ بنانے کا خالق ہے۔ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اس کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبر رسول قاصد و مرشد نبی و رسولوں کی جماعت پر، خاص کر کے اس کے آخری نبی سرور کائنات شفیع المذنبین شافع محشر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضر نجمہ، پیارے بچوں، نوجوانوں، بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ رب العالمین نے ہمیں آج کے اس دن میں اکٹھا ہونے کو، سننے کو، سنانے کو اور خاص طریقے پر کچھ دین کی باتیں سننے کے نصیب بخشا ہے۔ اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا ہمارے سننے سنانے کو اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو بات سنیں اس پر اللہ ہمیں توفیق دے تاکہ ہمیں آخرت کا ذریعہ اور آخرت کا توشہ نصیب مل جائے۔ اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہماری اس بات کو سننے کے لیے جو ہم سن رہے ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ
ہماری بخشش کا بھی ذریعہ بنا دے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں نے جو عنوان کے تحت لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں یہ ہے کامیاب کون؟ کامیاب انسان اسے سمجھتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو، بینک بیلنس ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، انسان کے پاس ہر قسم کے آلات ہوں، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ ایک انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے تو یہ سوچتا ہے توانائی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، جسد، اپنے قد و قامت کے لحاظ سے وہ سمجھتا ہے مجھ سے جیسا پہلوان کون ہے، وہ انسان اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے۔ لیکن اسلام کے طرز عمل پر ذرا ہم غور کریں کہ اسلام نے کامیاب کسے کہا ہے؟ کامیاب اصل ہے کون؟ اللہ رب العالمین نے کامیاب کسے گردانا ہے؟ رب العالمین نے کامیاب ہونے والوں کی نشانیاں کیا بتائی ہیں؟ کامیاب ہونے والوں کی نشانیاں اگر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہی ہے تو اس کی کیا خاصیت ہونی چاہیے؟ آج انشاءاللہ العزیز اسی ضمن پر ہم آپ کو کچھ باتیں بتائیں گے۔ اللہ سے سب سے پہلے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں سچ بات کہنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ نہیں بلکہ مکمل سورہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ زمانہ۔ میرے سمجھ میں آیا؟ قرآن پڑھو، سورۃ العصر کہتے ہیں اسے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں، اس سورت میں پہلی آیت میں کہا ہے، قسم کھائی ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ ایک جملہ یہاں صاف کر دوں میں نوجوانوں کے لیے اور بوڑھوں کے لیے اور ہر ان لوگوں کے لیے جو لوگ اماں کی قسم، ابا کی قسم، کتاب کی قسم، یہ قسم وہ قسم، قرآن کی قسم کھاتے ہیں نا، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتا ہے وہ شرک کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، وقد اصغر یعنی کفر کیا۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ وہ ذات واحد قہار ہے، وہ جس کی بھی چاہے جیسے بھی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن بندے کے لیے صرف جائز ہے کہ وہ اللہ کی قسم کھا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ کے بندوں کو صرف اللہ کی قسم کھانا چاہیے۔ نوجوانوں یاد رکھنا، کہیں غلطی میں اپنے اعمال کو اکارت مت کر لینا۔ پھر بیان فرما رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، ساری انسانیت ابن آدم خسارے میں، ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت خسارے میں۔ جملہ آ گیا سامنے، تب تو ہم لوگ بھائی نقصان کھا لیے، گھاٹے میں ہو گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، ساری انسانیت خسارے میں۔ لیکن اللہ رب العالمین تحفہ دے رہا ہے، تمغہ دے رہا ہے، ایک لیبل دے رہا ہے، ایک لیبلٹی دے رہا ہے کہ کون لوگ ہیں جو خسارہ نہیں اٹھائیں گے، قربان جاؤ۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا والعصر ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے، لیکن یاد کرو وہ لوگ خسارہ نہیں اٹھائیں گے الا الذین آمنوا، جو ایمان لائیں گے، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائیں گے، وعملوا الصالحات، عمل صالح کریں گے، وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کریں گے، وتواصوا بالصبر، اور صبر پر اپنے آپ کو اللہ پر امید رکھیں گے۔ یہ چار قسم کے لوگ ہیں جو کبھی خسارہ نہیں اٹھائیں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ یاد کر لو، تکلیفیں، مصیبتیں، دشواریاں، ہزاروں قسم کی بندشیں تمہارے قدموں میں ڈالی جائیں گی، ہر قسم کی تکلیفوں سے تو دو چار کیے جاؤ گے، تم کو قدم قدم پر تکلیفوں سے آزمایا جائے گا، لیکن یاد کر لو اگر دل میں تمہارا ایمان ہے، اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین ہے، اللہ کی ذات پر تمہیں بھروسہ ہے، تو الا الذین
आमनू, ईमान लाए हो तो याद कर लो तुम खसारा नहीं उठाओगे। वआमिलुस सालिहात, अमले साले करोगे खसारा नहीं उठाओगे। वतवासौ बिल हक, हक की तलकीन करोगे, हक गोई करने वाले होगे, सच्चाई को फॉरवर्ड करने वाले होंगे, सच्चाई को लोगों के सामने बयान करने वाले होंगे, लोगों के सामने हक बात को पेश करने वाले होंगे, हक बात लोगों के सामने बयान करते रहोगे। वतवासौ बिस्सब्र, मुसीबत आ रही हो, घाटे पे घाटा हो रहा हो, नुकसान पे नुकसान हो रहा हो, लेकिन फिर भी अल्लाह की जात पर यकीन करके बैठोगे, मेरा मौला तू वो जात है, तू यकीन कामिल करने की जात है, मुझे नुकसान हो रहा है, खसारा हो रहा है, लेकिन तेरी जात पर भरोसा है। और दुनिया वालों और बिजनेस करने वालों और मकानात को बनाने वालों, जो दुनिया की रंगीनों में व्यस्त होने वालों, अल्लाह रब्बुल आमीन बयान फरमाता वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, सब्र करने वाला भी खसारा नहीं उठाएगा। हमारी जिंदगी का ये 4 मेन हिस्सा है। इन चारों बुनियादी चीजों को हमें गौर करना है कि अल्लाह ने इस 4 चीजों पर हमें क्यों मारा है। और कसम खा के अल्लाह बयान फरमा रहा है। एक आम इंसान जब कसम खाता है तो ये लगता है कि यह बात सच कह रहा होगा इसे, लेकिन अल्लाह कसम खाए तब भी सच, कसम ना खाए तब भी सच, अल्लाह कभी झूठ नहीं बोलता। रब्बुल आलमीन दुनिया का वो बादशाह है जो शहंशाहों का शहंशाह है, जो पूरी दुनिया का खालिक है, जो मुरब्बी और पालनहार है, जो कुन के जरिए से जमीन को फना कर सकता है और कुन के जरिए से दुनिया को तबाह बर्बाद और निस्तो नाबूद कर सकता है, कुन के जरिए से तुम्हारी रूह निकलवा सकता है और कुन के जरिए से तुमको जिंदा कर सकता है। रब्बुल आलमीन तो वो जात है जो तुम्हारी जिंदगियों को आबाद कर सकता है। रब्बुल आलमीन तो वो है जो 3 सालों तक लॉकडाउन में तुम व्यस्त थे, तुम्हारे पास मैंने सबीना को मुहताज थे, तुम रब्बुल आलमीन तो वो है तुम्हें हर किस्म के आलात से मुहैया करके तुमको जिंदा कर रखा है। रब्बुल आलमीन वो है तुमको हर मुसीबतों से निकाल कर आजाद कर सकता है। रब्बुल आलमीन वो है तुमको हर मुसीबतों से निकाल कर अल्लाह पर यकीन कामिल करने पर मजबूर कर देगा। पता क्या चला? पहली निशानी, 4 निशानियां हैं। ईमान। कैसे ईमान भाई? आज का ईमान कि उस जैसा ईमान? यहां गौर करने की जरूरत है। कुरान मुकद्दस उठा के देखो। मैं अक्सर कहा करता हूं, नौजवानों, बुजुर्गों, बूढ़ों, सब लोग सुनो, मैं अक्सर कहा करता हूं कुरान पढ़ो। और कुरान की आयतें जहां भी अल्लाह ने आमनों का जिक्र किया है ना, ये मुसलमान मुराद नहीं है, वहां एक गिरोह, एक टोली, एक जत्था मुराद है। वो जत्था, वो टोली कौन है मालूम है? सहाबे करम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की। अल्लाह जब भी खिताब होगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू 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 आमनू, वहां मुसलमान मुराद नहीं होगा, वहां आमनू से मुराद वो सहाबा ईमान वाले मुराद होंगे जिन्होंने सबसे पहले वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार कहा है, वो लोग मुराद होंगे। ईमान कैसा? कुरान उठा के देखो, अल्लाह रब्बुल आमीन बयान फरमाता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। और दुनिया वालों, अगर कामयाब होना चाहते हो, हिदायत पाना चाहते हो, कामयाबी की दहलीज पर चढ़ना चाहते हो, दुनिया व आखिरत में फलाह बहबूद होना चाहते हो, जन्नत की जमानत लेना चाहते हो, अल्लाह के फरिश्तों के हाथों से और अल्लाह के हाथों से तुम तमगा लेना चाहते हो, तो सुन लो, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। ईमान ऐसे लाना जैसे कि सहाबे कराम ने लिया था, ईमान ऐसे कबूल करना जैसे कि सहाबे कराम ने ईमान कबूल किया था। अभी अंदाजा लगाओ सहाबा ने ईमान कैसे कबूल किया था? सहाबा ने ईमान ऐसे कबूल किया था, आसमानों के तले, जमीन के ऊपर रेगिस्तानी इलाका है, बगैर किसी कपड़े के जमीन के ऊपर सुलाया गया है, पत्थर रखे हुए हैं, आहद आहद का नारा निकल रहा है, ऊंट की ओजड़ियों के ऊपर डाला जा रहा है, कोयले पर नहीं पत्थरों की आग पर सुलाकर उनके जिस्मों को सुलगाया जा रहा हो। और एक बार नहीं, सुन लो ये बात, मेरे गौर से सुन लेना, जमीन के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा की जमात वो बाबरकत बनाई है जिनके नक्शे कदम पर चलने वाला मोमिन है। अगर उनके नक्शे कदम पर एक भी सेकंड हटे, मेरी जबान नहीं कुरान की जबान है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। तहकीक की हिदायत तुमको उसी वक्त मिलेगा, ईमान वाले तुम उसी वक्त होगे जब तुम मोमिन बन करके सहाबा के रक्शे कदम पर चलोगे।
پتا کیا چلا صحابہ نے کیسے ایمان قبول کیا تھا؟ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں صحابہ نے ایمان قبول کیسے کیا تھا۔ زندگی شروعات ہو رہی ہے، آج تو ہم کو مل گیا نا ایمان، بہت آسانی کے ساتھ مل گیا ہے۔ ابا مسلمان ہے، اماں مسلمان ہیں، دادا مسلمان تھے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، نام مسلمانہ رکھ لیا گیا اور کلمہ پڑھ لیا گیا، مسلمان ہو گئے۔ لیکن ایک صحابی ایسا بھی ہے جن کا نام بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائیں ہماری زندگیوں کی پوری ایک ایک نقش قدم ختم ہو جائے، بلال کے ایک ادنا سے عمل پر بھی ساری زندگی تباہ ہو جائے گی، لیکن اس تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ اور پتا چلا تم دنیا زمین کے ساری جواہرات قربان کر دو، صحابہ کے ایک مد جو کے برابر بھی تم پہنچ نہیں سکتے ہو۔ پتا کیا چلا صحابہ نے ایمان کیسے قبول کیا ہے؟ آواز آتی ہے، نبی کوئی محمد ابن عبداللہ پیدا ہے، اللہ اکبر، کسی نے آواز لگائی، صدا لگائی، ایمان اپنے دل پر ذرا کچوکے مار کر اندازہ کرو، آواز لگائی ہے لگانے والوں نے۔ بلال حبشی کی آواز میں کانوں تک آواز پہنچی ہے، امیہ کا غلام ہے بلال، اللہ اکبر، صدا آواز پہنچی ہے اور پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک دن بلال کام کر رہے تھے، امیہ نے کہا بلال یہ کام کر ڈالو تیزی کے ساتھ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ کام کرتے کرتے آواز آتی ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ امیہ کہتا ہے بلال کیا پڑھ رہا ہے؟ بلال نے کہا میں اس آقا کا لفظ پڑھ رہا ہوں، اس نبی کے، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کا پیغام پڑھ رہا ہوں، جس نے اللہ کے نبی کو صدق و صداقت کے ساتھ بھیجا ہے، جو آخری نبی آخری رسول ہے، اللہ کا پیغام دے کر بھیجا گیا ہے، جس کو آخری نبوت کا پیغام ملا ہے۔ بیان فرمایا کیا پڑھ رہا ہے؟ تو مسلمان ہو گیا ہے، باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر تو کافروں والا کام کر رہا ہے۔ بیان فرماتا ہے بلال اگر تو نے یہ دین محمدی نہیں چھوڑا تو یاد کر لینا تجھ کو بہت ستایا جائے گا۔ بلال نے کہا سب کچھ قربان ہے لیکن دین محمدی سے رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ ہر کاروں کو بلایا گیا۔ اللہ کے بندو چھوٹی چھوٹی آوازوں پر اپنے آپ کو نہیں بچاتے ہو، چھوٹے چھوٹے تانے نہیں سن پاتے ہو۔ آج مسلمان کا دشمن بنا بیٹھا ہے۔ بلال حبشی کو ذرا دیکھو، کپڑے نکال دیے گئے ہیں، غلامی کالا کلوٹا حبشی غلام کا وہ بندہ زمین پر لٹا دیا گیا ہے، اس ریگستانی علاقے پر کہ اگر ہانڈیاں رکھ دی جائے تو انڈے ابل جائیں، کھانے پک جائیں۔ اس زمین کے ریگستانی علاقے پر ایسے دھوپ ہوا اور تمازت ہوا کرتی ہے۔ بلال کو سلایا گیا ہے، اوپر سے بھاری بھرکم پتھر اٹھا کر کے ایک غلام کو بھی بٹھا دیا گیا ہے۔ کہا کیا جا رہا ہے؟ بلال یا تو تم ایسے کہتے کراہتے جان دے دو یا تم محمد کے دین سے اپنا انکار کر دو۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں او امیہ ایک جان تو کیا ہزارہ جانو اللہ کے نبی کے لیے قربان ہے، ایک جان تو کیا ہزارہ جان اگر ملے اللہ کے نبی کے جان کے اوپر قربان ہے۔ لیکن یہ بلال کبھی یہ منظور نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی سے اپنا رشتہ توڑ لے۔ اور دنیا والوں بلال کرا رہا ہے، ابو بکر صدیق نکل رہے ہیں، کہا ابو بکر تمہارے غلام کو اتنا ستایا جا رہا ہے، تمہارے غلام کو، تمہارے نبی کے غلام کو ستایا جا رہا ہے، آزاد کر دیا گیا۔ بلال حبشی اللہ کے نبی کی آباد میں آباد ملا کر کہہ رہے ہیں او میرے آقا، او میرے سردار، مجھے اپنا غلام بنا لو، میں آپ کا درباری بننا چاہتا ہوں، آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ الا الذین آمنوا، وہی لوگ جو ایمان لائیں گے وہ خسارہ نہیں اٹھائیں گے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا بلال کتنی پریشانیاں اٹھا کر آیا ہے۔ بلال جواب دیتے ہیں اے اللہ کے نبی اب ایسے دربار میں آ گیا ہوں جہاں امن و سلامتی ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، راحت ہے، دل کو سکون ہے۔ وہاں سب کچھ تھا لیکن میرے نبی کا چہرہ نہ تھا، وہاں سب کچھ تو تھا لیکن میرے نبی کا کلمہ نہ تھا۔ آج نبی کا کلمہ بھی مل گیا ہے، نبی کا در بھی مل گیا ہے، نبی کی زبی بھی مل گئی ہے، نبی کی رہائش گاہ بھی مل گئی ہے۔ آج اللہ کے نبی آپ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو منظور ہے، اور دنیا والا وہی بلال ہے، وہی بلال ہے۔ اللہ کے نبی معراج جا رہے، سارے
सारी चीजें देखने के बाद एहसास कर रहे हैं अल्लाह के नबी चल रहे हैं, आवाज आ रही है कोई खड़ाओं की। फरिश्तों से पूछा, ओ अल्लाह के फरिश्तों जरा बताओ ये किसके खड़ाओं की आवाज है? बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खड़ाओं की आवाज अल्लाह ने जन्नत में भेज दी थी। फरिश्तों ने जवाब दिया, ओ अल्लाह के नबी, वो आखिरी नबी, ये बिलाल हबशी आपके गुलाम के कदमों की आहट अल्लाह ने जन्नत में डाल दी है। फरिश्तों से पूछा, ओ मेरे फरिश्तों जरा बताओ क्या वाकई में मेरे बिलाल की आवाज है? मेरे नबी मेराज से वापस आ रहे, सारी जमघटा बैठी है, मस्जिद नबी में सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अल्लाह के नबी की दिमाग, अल्लाह के नबी की निगाह बिलाल हबशी पर टिकी हुई है, काले कलूटे हबशी गुलाम के ऊपर टिकी हुई है। और बयान फरमाया, ओ बिलाल, ओ मेरे बिलाल, मेरे करीब आ जा। करीब बुलाया गया, आमिना के लाल ने बिलाल के पेशाने पर बोसा दिया। कुर्बान जाऊं बिलाल तेरे नसीब पर, कुर्बान जाऊं बिलाल तेरे नसीब पर। तो वही था जो खाने काबा पर चढ़कर अजान देने वाला है, तो वही था जिसने नबी के बुस्बे से मुबारक को अपने पेशानियों पर महसूस करने वाला है। ओ बिलाल तू वही था, सारी दुनिया ठुकरा रही थी, लेकिन बिलाल तू वही था, मेरे नबी का साथ देने वाला था। और मेरे बिलाल कुर्बान जाऊं तेरी किस्मत पर। मेरे नबी ने पूछा, ओ मेरे बिलाल क्या अमल कर रहा है कि तू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेरे कदमों की आवाज को जन्नत में डाल दिया है? अल्लाह के नबी की आवाज सुनकर बिलाल ने कहा, अरे अल्लाह के नबी मैं कोई अमल तो ना करता। नौजवानों तुम पर ये खिताब है, नौजवानों तुम्हारे लिए मैसेज है। बिलाल ने कहा, अमल तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ एक बात है, मैं बगैर वजू के कभी नहीं रहता, और जब भी वजू बनाता हूँ 2 रकात 4 रकात जितनी भी इस्तिताअत होती मैं अल्लाह की इबादत कर लिया करता हूँ। नौजवानों तुम जरा बताओ, मेरा बिलाल बगैर वजू के नहीं रहता। आज का नौजवान पाक रहना नहीं चाहता है, आज का नौजवान पाक रहना नहीं चाहता है। मेरे बिलाल की पाकी और मेरे बिलाल की वजू को देखकर अल्लाह ने इतना पसंद किया, पैरों की आवाज, खड़ाओं की आवाज जन्नत में रख दी रही है। और मेरे नबी के उम्मतियों जरा सुनो, तुम नापाक रह रहे हो, अल्लाह न करे उसी हाल में तुम्हें मौत आ जाए, अल्लाह को क्या मुंह जवाब दोगे? इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाएंगे, जो ईमान लाएंगे उनको अल्लाह कभी खसारा नहीं देगा। ईमान, एक जुमला ईमान की ओर बताता हूँ, ईमान कोई आसान काम नहीं है, ईमान नसीबों वालों को मिलता है। ईमान अल्लाह जिसको चुनता है, अल्लाह जिसको चुनता है अल्लाह उसको देता है। ईमान सबके नसीबे की बात नहीं होती, वरना अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी थी, अल्लाह या तो अबू जहल को या उमर को ईमान दे दे, अबू जहल या अबू उमर को ईमान दे दे। अल्लाह अकबर। मेरे रब को पसंद था तो कौन पसंद था? अल्लाह वालों बताओ। मेरे नबी को पसंद था, मेरे रब को पसंद था, मेरे रब को पसंद तो आया तो कौन आया? उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। कौन उमर? आओ मैं आपको बताता हूं ईमान कैसे कबूल किया जाता है। आमिना के लाल की गर्दन उतारने के लिए तलवार निकलते थे ना, आज तो मार डालेंगे, आज तो नहीं छोड़ना मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को, जिनका रास्ता देखकर शैतान भी रास्ता छोड़ देता हो। अल्लाह अकबर। वो उमर जब इस्लाम कबूल करते हैं, और सीरत निगारों ने लिखा है, सीरत इब्न हिशाम उठाकर देखो, अल्लामा इब्न क़य्यिम इसके साथ में आज उठाकर देखो। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने कहा सब लोग मुरादे मुस्तफ़ा होते थे, मेरा उमर मुस्तफ़ा का मुरीद बनकर आया है। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा का मुरीद बनकर आया है। ईमान कबूल करते हैं उमर और कहते हैं अल्लाह के नबी हमने जिस कलमे को पढ़ा है वो हक है ना? अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं सूरज और सितारे की तरह जिस तरह रोशन है ये कलमा भी रोशन है। कहा आज मक्का के अंदर हम खुलेआम नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर। कहा उमर यह मौका नहीं है, कहा उमर ने आज तलवार को उठाया है, उमर ने आज सबसे पहले सब तक कलमा हक को पहचाना है। आज किसी ने अगर मेरा रास्ता रोका तो हक और बातिल की जंग होगी। अल्लाह अकबर। सबसे पहले निकल कर उमर ने बज़ाहिर आजान दिलवा करके लोगों को इस्लाम का कलमा पढ़ा करके नमाज अदा करवाई है। अल्लाह वालों जानते हो उमर रात के तिहाई हिस्सों में निकल कर लोगों की खबरगिरी करने वाला, आज
تھوڑا سا بڑا سا تھوڑا سا رتبہ مل جائے, منصب مل جائے, ایک گاؤں کا سرپنچ بھی بن جائے نا, ایک وارڈ کا BDC بھی بن جائے, اللہ کے بندہ, کپڑوں میں ماڑیاں, گاڑیوں پہ گاڑیاں, یہ تب وہ تب یہ تب وہ, قسم قسم کے آلات. عمر کی بات سن لو اور اپنے ایمان کو ذرا تازہ کر لو. 22 لاکھ مربع میل کے مالک ہیں. کتنے بولو؟ 22 لاکھ مربع میل کے مالک ہیں. رات کے تہائی حصے میں گشت کر رہے ہیں. بہت سنا ہوگا لیکن عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. رات کے تہائی حصے میں گشت کر رہے ہیں. کاہے کے لیے؟ اپنی رعایا کی خبرگیری کرنے کے لیے. نوجوانوں بہت ٹک ٹاک چلا لیے, بہت موبائلوں کا استعمال ہو گیا, بہت ساری تمام ایپس کا استعمال کر کے تم دنیا میں ٹرینڈنگ کا استعمال کر رہے ہو. اس بات کو بھی ذرا اپنے قوم کے لوگوں سے نکال کر دنیا میں وائرل کرو. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل ہونے کے باوجود لوگوں کی خبرگیری کر رہے ہیں اپنے رعایا کی. حکمرانوں تک پہنچاؤ رعایا کیسی چلائی جاتی ہے, پہنچاؤ لوگوں تک. اور سب سے پہلے لوگوں کی خبرگیری کرنے سے پہلے اپنے قوم کے لوگوں کی خبرگیری کر لو. کیا دیکھتے ہیں؟ ایک گھر ہے, جل رہا ہے, چراغ چل رہا ہے, ایک ماں ہے, کچھ بچے بلک رہے ہیں, رو رہے ہیں. سیرت ابن ہشام اٹھا کر دیکھو, علامہ ابن قیم کو زاد المعاد اٹھا کر دیکھو, کچھ بچے بلک رہے ہیں, ماں سے کہہ رہے ہیں کہ امی یا تو کھانا دے دو یا تو مجھے اپنے ہاتھ سے گلا گھونٹ دو, میری روح نکال دو. ماں کہتی ہے بیٹا صبر کرو, مل جائے گا کھانا. ہاڈیاں پک رہی ہیں, آواز تو آ رہی ہے لیکن ماں کھانا نہیں دے رہی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی جلالی دیکھ رہے ہیں, کئی گھنٹوں سے دیکھ رہے ہیں, ہاڈیاں تو پک رہی ہیں لیکن کھانا اپنے بچوں کو نہیں دے رہی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے دیکھتے پریشان ہو گئے, اٹھ کر گئے اور کہا او جلالی, او ظالم عورت, کیا ہو گیا ہے تجھ کو, تو اپنے بچوں کو کھانا نہیں دے رہی. نوجوانوں تم سے میں خطاب ہو کے بیان کر رہا ہوں, آج بھی قوم کی نبض کو پکڑنے کی ذمہ داری تمہاری ہے. یہ بزرگ تو قبر میں پیر لٹکا چکے ہیں. نوجوانوں اگر تم نے اپنے قوم کی باغ ڈور تھام لی تو یاد کر لو کوئی بیوہ اور کوئی یتیم, کوئی بھوکا سونے والا نہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھٹے پرانے کپڑے میں گئے, بادشاہ وقت ہے, ان کا غلام اسلم بھی ہے, پوچھ رہے وہ عورت کہہ رہی بھائی تم کون ہو, جاؤ اپنا کام کرو, میں اپنے بچوں کو کھانا دوں یا نہ دوں, تمہارا کیا کام ہے. انہوں نے جواب دیا میری بہن میں تیرا بھائی کی حیثیت سے بول رہا ہوں, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو اپنے بیٹوں کو کھانا, اپنے بچوں کو کھانا کیوں نہیں دے رہی ہے. آنکھوں سے لڑیا جاری ہے. بیان فرمایا او اللہ کے بندے اگر تو نے بھائی کہا ہے تو میں تجھ کو بتا رہا ہوں کہ میرے ہاڈیوں میں سوائے پتھر کے کچھ نہیں ہے. سلایا, آج میں اپنے بچوں کو پتھر کی آواز سنا سنا کر سلا رہی ہوں کہ روتے روتے میرے بچے سو جائیں گے. میرے ہاڈیوں میں چاول نہیں ہے, میرے ہاڈیوں میں دانے نہیں ہیں, میرے ہاڈیوں میں کوئی خوراک نہیں ہے. عمر بن خطاب نے پوچھا او میری بہن کیا یہاں کا بادشاہ تجھے کچھ دیتا نہیں ہے؟ بیان کرتی ہے رعایا. کون سی رعایا؟ عمر ایسا ہے جو یہاں کا بادشاہ ہے, وہ عیش کی عشرت اپنی زندگی گزار رہا ہوگا, اپنی زندگی اپنے میلوں میں گزار رہا ہوگا. وہ کون ہے رعایا کی خبرگیری کرنے والا؟ کہا میری بہن اگر بہن کا رتبہ دیا ہے, بھائی کا رتبہ دیا تو ٹھہر جاؤ. بھاگے بھاگے گئے, بیت المال کا دروازہ کھلوایا, اسلم بھی موجود ہے, کہا بیت المال کا دروازہ کھلوایا جائے. گھی کا ڈبہ لیا اور ستو کی بوری لی, اپنے پیٹ پر لادا. او لوگوں میں تم سے خطاب ہو کے بیان فرما رہا ہوں, آج لوگوں کی خبرگیری کرنے کا کام بھی تمہارا ہے. انہوں نے کہا اسلم کہتا ہے او میرے امیر, او میرے امیر المومنین, یہ لوٹیوں کے ڈبے, یہ گھی کے ڈبے, یہ بیت المال کے دروازے کھولنے سے پہلے آپ مجھے بتا دو, میں آپ کی بوجھ اٹھانے کو تیار ہوں. عمر نے کہا میں اسلم تو میرے راستے سے ہٹ جا, کل قیامت کے دن اللہ جب پوچھے گا
تیری رعایا پریشان تھی، تیری رعایا کے درمیان میں تو فیصلہ کرنے والا نہیں تھا، تو ذرا بتاؤ عمر کا دروازہ اور عمر کی بات کو جواب دینے والا کون ہوگا؟ اپنے ہاتھ پر گھی کا ڈبہ لینے والا اپنے کندھوں پر اٹھا کر بوریاں لے جا کر گھر تک پہنچاتا ہے، اور سننے والوں نے زاد المعاد کے اندر لکھا ہے، او میری بہن اس بات کو نکال کے چھان لے، اپنے بچوں کو ذرا روٹی پکا کے کھلا لے۔ ایک آڑ میں آگے کھڑے ہو گئے، دیکھ رہے روٹیاں بن رہی ہیں، بچوں کو کھلایا گیا، بچوں کا پیٹ بھرا تو بچے کھلانے لگے۔ اسلم کہتا ہے، او مالک و امیر المومنین، اب نکل جاؤ، ٹھنڈی کا موسم ہے، چلچلاتی ٹھنڈی ہے، اب تو نکل جاؤ، اب تو ان بچوں نے کھانا بھی کھا لیا ہے۔ امیر المومنین نے جواب دیا، اللہ کی قسم، جس طریقے سے میں نے بچوں کو روتا ہوا دیکھا تھا، جب تک میں ان کو کھلاتا ہوا نہ دیکھ لو میں یہاں سے ہٹنے والا نہ ہوں۔ امیر المومنین کی یہ بات سن کر آسمان کی طرف اسلم نگاہ اٹھا کے کہتا ہے، او امیر المومنین، اگر ساری رعایا آپ کی طرف ہو جائے اور آپ کی بادشاہت میں آپ کی خوشحالی ہو جائے تو اللہ والوں دنیا میں خوشحالی آ جائے گی۔ ایمان ایسا لوگوں نے قبول کیا تھا، رعایا کی بھی خبرگیری، اپنی بھی خبرگیری، سارے لوگوں کی خبرگیری کر رہے، تب جا کر معاشرے کے اندر امیر المومنین عمر بن خطاب کا لقب ملا تھا ان کو۔ آج ذرا قوم کی رعایا کی خبرگیری کر کے دیکھ لو، دیکھ لو، آج پڑوسی بھوکا ہے، حج پہ حج ہو رہا ہے، پڑوسی بھوکا ہے، عمرے پہ عمرہ ہو رہا ہے، پڑوسی بھوکا ہے، خود کے جیب کو تو بھر رہا ہے، دکھانے کے لیے صدقات و زکوٰۃ اور ٹرسٹیوں میں دیا جا رہا ہے۔ پڑوسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، یہ عمرے پہ عمرہ کر رہا ہے۔ دنیا کے لوگ اپنی ٹھنڈک کے حالات میں بلک رہے ہیں ٹھنڈوں سے، تمہارے بچے قسم قسم کے بڑے سے بڑے ایڈوانس قسم کے ٹیکنالوجی کے کپڑے پہن رہے ہیں، آج غریبوں کے بچے بلک رہے ہیں ٹھنڈی سے، تمہارے بچے دیکھ کر کے وہ بلک رہے ہیں، ان کی دیکھ ریکھ اور رعایا کی خبرگیری کے لیے کون آئے گا؟ مسلمانوں، تمہاری ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری آج مسلمانوں نے جب چھوڑ دی ہے تو دنیا ان کو فٹ بال بنا کر ادھر سے ادھر پھینک رہی ہے۔ آخری بات کہ اپنی بات ختم کرتا ہوں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لانے والا کبھی خسارہ نہیں اٹھائے گا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل صالح کرنے والا۔ کون عمل صالح ہے؟ آج تو نماز پڑھنے کو عمل صالح کہا جا رہا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ عمل صالح الگ ہے، ایک عمل صالح آپ کو اور بتاتا ہوں۔ مسلمان کو مسکرا کے دیکھ لینا بھی صدقہ ہے۔ نئی بات سمجھ میں آئی؟ کائے کو سمجھ میں آئے گی؟ 36 کا آنکڑا چل رہا ہے نا، 36 کا آنکڑا چل رہا ہے، کائے کے لیے؟ یہ میرے مزاج کے خلاف ہے، یہ میرے لیبل کا نہیں ہے، یہ میرے سماج کا نہیں ہے، یہ میرے معاشرے کا نہیں ہے، معاف کرنا، یہ میرا والا نہیں ہے۔ کون میرا والا؟ یہ والا اور یہ والا۔ نہ بات سمجھ آئی؟ بعد میں سمجھ لینا، ابھی اتنا سمجھو، مسلمان کو مسکرا کے دیکھ لینا صدقہ ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَتُمِيتُ الْعَدَاءَ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ نالی بنی ہے، مسلمان اس میں اینٹا کھوس رہا ہے، یہ میرے گھر کے آگے سے نہیں نکلنا، کہے کے لیے بھائی یہ نلیا ہمارے آگوا سے گھر سے جائے گا کہا، منظور نہیں ہے مسلمان کو۔ ایک مسلمان کے گھر کا ردہ جڑ رہا ہے، اس کے سینے پر ردہ چل رہا ہے، تیری باپ کہاں سے لائے بنوا رہا ہے، یہ کہاں سے بنوا رہا ہے، اس کو کہاں سے ملا؟ ایک جملہ میں آپ کو بولتا ہوں، یہ بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑے مدبر نے کہا ہے کہ قوم کو اگر اٹھاؤ گے نا تو تم خود اٹھو گے، اور اگر قوم کو تم گراؤ گے تم خود گر جاؤ گے۔ کیسے؟ میں آپ کو سمبل بتاتا ہوں۔ اگر تم کسی چیز کو اٹھا رہے ہو، یہ نیچے ہے، اٹھا رہے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ تم بھی اٹھ رہے ہو، اور کسی کو دبا رہے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ تم بھی جا رہے ہو۔ قوم کی ذمہ داری تمہاری ہے، چاہے تم اٹھ جاؤ یا گر جاؤ۔ آج
ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی بڑا، کوئی سیٹ، کوئی خان، کوئی پٹھان، کوئی سید، کوئی شاہ، کوئی سوری، کوئی ملخانہ، کوئی کچھ نہیں۔ قبرستان میں چلے جانا، پوچھ لینا ہے قبر والے ذرا بتا تو خان ہے، پٹھان ہے، سید، شاہ، سوری، کیا ہے؟ کچھ نہیں، ایک ہے۔ 2 گز کی زمین ملی ہے، 3 کپڑے ملے ہیں، مولوی صاحب نے جنازہ پڑھایا ہے، اب تمہارے اعمال جائیں گے، یا تو تم اچھے ہوگے یا تو تم برے ہوگے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ بتا کیا چلا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح کرنے والا، عمل صالح، ایک بات سن لو، عمل صالح۔ مسجد سے نکلو گے نا ابھی، مسجد سے، افشوا السلام واطعموا الطعام، بھول گئے مسلمان؟ سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ۔ ہم تو کھانا اسی کو کھلاتے ہیں جس کا ٹیٹوا بھرا ہے، اس میں جس کا ٹیٹوا بھرا ہے، جس کی جیب بھری ہے، بڑے ادب سے بلاتے ہیں، سیٹ صاحب آؤ، آپ کا ویلکم، خوش آمدید۔ اور جس کے بیچارے گھر میں کھانا نہیں ہے، نہیں بلاتے، کاہے کے لیے؟ اس کے پاس ہے ہی نہیں کچھ۔ یاد کر لو، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کل قیامت کے دن میں مسکینوں میں سے اٹھایا جاؤں گا۔ اللہ بیان فرمایا اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد کر لینا، جو مسکینوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا سہارا بنے گا، کل قیامت کے دن میں اس کے حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں، اس کی شفاعت کا ذمہ داری لیتا ہوں، اس کی بخشش کا ذمہ داری لیتا ہوں۔ اور سن لو، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، جس کسی شخص نے اللہ کے بندے پر غرض غائب کے نہیں، بغیر کسی مقصد کے مدد کیا ہے، اللہ کے نبی بیان فرماتے کل قیامت کے دن اللہ بھی بغیر کسی دلیل کے اللہ اس پر مدد کرے گا۔ یہ کون سنے گا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح کرنے والے کو بھی خسارہ نہیں ہوگا۔ آج سے یہ رتبہ، یہ منصب، یہ عہدہ، یہ رتبہ، یہ سارے مان، اگر محبت کرنی ہو تو بے لوث کرنا، بغیر کسی مقصد کے کرنا۔ پڑوسی ناراض ہے، محبت کو پیغام دو، محبت سے ملاؤ۔ آج آگ لگانے کا کام سارے لوگ کر رہے ہیں، نفرت کو مٹانے کا کام بہت کم ہو رہا ہے۔ نفرت کو مٹاؤ، محبت کو عام کرو۔ وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرنے والے بنو۔ حق کیسی حق ہے؟ کورٹ کچہری میں چلے جاؤ، یہ تو شعر پڑھنے والے بیچارے، ذرا پوچھنا ان سے، کورٹ کچہری میں چلے جاؤ، 10 روپے کی چاہ پلایا، ادھر سے انگوٹھا ادھر، ادھر سے انگوٹھا ادھر، ادھر کی گڈی ادھر، ادھر کی گڈی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرا تو مسئلہ ہے الحمدللہ آنا جانا، میں دنیا کے چکر لگاتا ہوں، لوگوں کے چکر لگاتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ مسلمان بیچارہ اپنے قوم کی غداری کر رہا ہے۔ ادھر کی بات بھلا اس طرف کیسے پہنچی، ادھر کی بات بھلا اس طرف کیسے پہنچی؟ ضرور کوئی منافق ہمارے ساتھ میں ہے۔ آج معاشرے میں کوئی امن و سلامتی کا گہوارہ کرنے والا ہو، میخ دریخ ڈالنے والے سب سے پہلے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ والو، امن و سلامتی کے پیغام کو، اپنے دوسرے کے معاشرے کو امن و سلامتی گہوارہ بناؤ۔ وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرنے والے، وتواصوا بالصبر۔ پریشانی آ رہی ہے نا، تھوڑا ماجرا مدہ ہے، معاشرہ ڈھیلا ہے، مارکیٹ مدی ہے، دھندا کم چل رہا ہے۔ دھندا دینے والی مارکیٹ نہیں ہے اللہ کے بندو۔ وہ جو اوپر کارساز بیٹھا ہے نا، وہ چاہے سیکنڈوں میں تم کو بادشاہ بنا سکتا ہے اور تم کو سیکنڈوں میں گدا گر بھی بنا سکتا ہے۔ صبر کرو اپنی مصیبتوں پر، اپنی تکلیفوں پر، اور اگر یہ سیکھ گئے، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم ہے، تم کو دنیا کی کوئی طاقت جھکا نہیں سکتی ہے۔ پتا کیا چلا؟ یہ 4 چیزیں تم اپنی زندگی میں رکھو۔ الا الذین آمنوا، ایمان لے آؤ اللہ کے اوپر، اللہ کے نبی کے اوپر، اللہ کی کتابوں کے اوپر، اللہ کے نبیوں کے اوپر، اللہ کی کتابوں کے اوپر، فرشتوں کے اوپر، آخرت کے دن پر، اور مرنے کے بعد جینے پر۔ وعمل الصالحات، عمل صالح کرو، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو بھی ہٹا دو، مسلمانوں کو دیکھ کر مسکرا دیا کرو۔ مسلمان کسی پریشانی میں ہے، راستے چل رہے ہو، کوئی مسافر ہے، نہیں جانتے ہو، نہیں پہچانتے ہو، سلام کرو، کہاں جانا ہے چاچا؟ یہاں جانا ہے، بٹھا لو، پہنچا دو، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور نہیں کچھ کر سکتے ہو تو 5 وقت کی نماز میں یہ کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے ہو؟ پتہ کیا چلا؟ 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہ کیسے؟ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، 33 کرو نا، انشاءاللہ آپ کی زندگی آباد ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ
ہمیں سچ بات کہنے کے ساتھ ساتھ اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ آج معاشرہ مندی کا شکار ہے، اللہ تو ان کے لیے رزق کے دہانے کھول دے۔ اللہ یہ معاشرے کے نوجوان آج بفرے ہوئے ہیں، ان کو معاشرے کی تشکیل نہیں ہو رہی ہے، ان کو راستہ نہیں مل رہا ہے، ان کی فیوچر پلاننگ نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ ان کے راستے کو کھول دے اور دل کا دروازہ کھول کر صحیح فیصلہ لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تیرے راستے میں تیرے دربار میں جھکنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ آخری بات کہہ رہا ہوں، مولا کریم ہم سب تیرے دربار سے باغی ہو چکے ہیں، اللہ تیرے دربار میں اکٹھا ہونے کی، اپنے آخرت کو فکر کی یاد کرنے کی، اپنے آخرت کی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن